صفحہ نمبر 95، پیج نمبر 95، معارف الحدیث جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ پیج نمبر 95، حدیث نمبر 12، پیج 95۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی، یعنی میں حضور کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے ہی چلتے آپ نے مجھے پکارا اور فرمایا: معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا: معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر کچھ دیر بعد چلنے کے بعد آپ نے فرمایا: معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس تیسری دفعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا: معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ پر اس کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے۔ تشریح: اس حدیث میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ حضرت معاذ نے اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے اور آپ کے پیچھے بالکل آپ سے مل کر بیٹھنے کو جس خاص انداز سے بیان کیا ہے، اس کی چند وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شفقت اور عنایت حضرت معاذ پر تھی، اور بارگاہ نبوی میں جو خاص مقام قرب ان کو حاصل تھا، وہ سامعین کے پیش نظر رہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ حضور نے حضرت معاذ سے ایک ایسی بات کیوں فرمائی جس کی عوام المسلمین میں اشاعت کے آپ روادار نہ تھے، جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے۔ دوسری بات، اس کی توجیہ میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت معاذ کا مقصد اس تفصیل کے بیان کرنے سے اس حدیث کے بارے میں اپنا اتقان بھی ظاہر کرنا ہو، یعنی لوگوں پر یہ واضح کرنا ہو کہ مجھے یہ حدیث ایسی یاد ہے کہ اس وقت کی یہ جزوی باتیں بھی مجھے محفوظ ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح عشاق و محبین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبت کی یادگار صحبتوں کو والہانہ انداز میں اور مزے لے لے کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں، اسی جذبے کے ماتحت حضرت معاذ نے حضور کے ساتھ اپنے سوار ہونے کی یہ تفصیل بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حضرت معاذ کو 3 دفعہ مخاطب کیا، اور پھر جو کچھ آپ نے فرمانا چاہتے تھے اس کا ایک حصہ آپ نے تیسری دفعہ میں فرمایا، اور دوسرا جز کچھ دیر توقف کے بعد چوتھی دفعہ میں فرمایا۔
اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ غالباً حضور اکرم اس طرح حضرت معاذ کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمہ تنگوش ہو کر پوری رغبت و توجہ اور غور و تأمل کے ساتھ آپ کا ارشاد سنیں۔ دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور کو اس میں تردد اور توقف تھا کہ حضرت معاذ سے بھی یہ بات بیان کر دی جائے یا نہ کی جائے۔ اس وجہ سے آپ نے ابتدا میں تو 3 دفعہ توقف فرمایا، اور جب بیان فرما دینے ہی کے متعلق آپ کا شرح صدر ہو گیا تب آپ نے بیان فرمایا۔ لیکن راکم کے نزدیک ان دونوں توجیہوں میں تکلف ہے، اور زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی خاص استغراقی حالت طاری تھی۔ آپ حضرت معاذ کو مخاطب کرتے تھے اور کچھ فرمانے سے پہلے پھر اسی کیفیت میں استغراق ہو جاتا تھا، اس وجہ سے درمیان میں یہ وقفے ہوئے۔ اصل حدیث کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور جب وہ اللہ کا یہ حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق اپنے مقرر کر لیا پر مقرر کر لیا ہے کہ وہ ان کو عذاب میں نہ ڈالے گا۔ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد بھی در حقیقت دین توحید یعنی اسلام کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا، اور چونکہ اس وقت اسلام و کفر کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق و امتیاز توحید اور شرک ہی کا تھا، اس لیے اس حدیث میں اور بعض اور احادیثوں میں اسی عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی واقع ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اور شرک سے بچنا اسلام کی روح اور اس کا مرکزی مسئلہ ہے، اس لیے بھی کبھی کبھی اسلام کے لیے یہ عنوان اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس بات کی تائید کہ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا ہے، اس سے بھی ہوتی ہے کہ صحیحین بخاری و مسلم ہی میں حضرت معاذ کی اسی حدیث کی ایک روایت میں جو اگلے ہی نمبر پر ذکر کی جا رہی ہے، توحید و رسالت دونوں پر ایمان لانے اور دونوں کی شہادت ادا کرنے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں شہادت توحید و رسالت کے علاوہ نماز اور روزے کا بھی ذکر ہے۔ اگلی حدیث نمبر 13 انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔